بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آپ سب کو پتہ ہے علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہوئے، لیکن علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب تو ہو گئے، لیکن ان کی پریشانیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی پریشانی یہ کہ ان کے سر کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹکا دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان کو بلا لیا۔ اب یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ مرکز میں حکومت ملی، نہ پنجاب میں حکومت ملی، نہ ان کے جو فارم 45 کے حساب سے جو ان کی سیٹیں تھیں ان کو وہ سیٹیں ملی۔ دھاندلی کر کے، کرپشن کر کے ان کے تمام امیدواروں کو ہرایا گیا۔ تمام لوگوں کے سامنے 8 فروری کا بلیک ڈے سب کے سامنے، لیکن اس کے باوجود کہ پی کے میں جو پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا، اب وہاں کیا یہ چیز ہو رہی ہے؟ اب وہاں علی امین گنڈا پور کو عمران خان صاحب نے منتخب کیا، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے بنے، لیکن علی امین گنڈا پور کے اوپر نااہلی کی تلوار جو لٹکا دی گئی ہے، اس سے بہت کچھ نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک طرف تو پنجاب پولیس علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان میں، تو ایک طرف علی امین گنڈا پور کے اوپر جو نااہلی کی تلوار ہے یہ بھی لٹکا دی گئی ہے۔ وہیں دوسری طرف عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے تمام لوگوں کو روک دیا گیا، یہاں تک کہ میڈیا کوریج کو بھی روک دیا گیا، یہ کہہ کے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور اڈیالہ جیل کیس ہائی الرٹ کر دیا گیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا آیا یہ حقیقت ہے یا کوئی پروپیگنڈا ہے؟ رجسٹر گور نے اس کی تردید کی ہے، اور ہائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج بھی کی ہے، درخواستیں دے دی، کیونکہ یہ سراسر سب کو پتہ ہے کہ یہ حکومت کی ایک نئی چال ہے کہ عمران خان سے کوئی ملاقات نہ کرے، عمران خان سے کوئی بات چیت نہ کرے، تاکہ وہ لوگ اپنی منمانی کر سکیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، لوگ جب عمران خان سے چیئرمین تحریک انصاف جا رہے ہیں، وکلاء جا رہے ہیں، یا میڈیا سے کچھ کوریج ہو رہی ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب آگے کا لائے عمل سب کو بتا رہے ہیں۔ اب یہ حکومت اس طرح تنگ آ گئی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جب عمران خان آگے کا لائے عمل بتاتے ہیں تو ان کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں حکومت والوں کی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ حربہ آزمایا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو پابندی لگائی ہے ملاقاتوں کی، یہ اسی وجوہات سے لگائی ہے تاکہ عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہ کر سکے، اور کوئی بات عمران خان صاحب کے آگے پہنچ نہ سکے، نہ عمران خان صاحب کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر کر سکیں۔ یہ بھی حکومت کی ایک چال ہے۔ مریم نواز کی لگاتار ویڈیوز پہ ویڈیوز آئی جا رہی ہے، مریم نواز کھلنائک بنے جا رہی ہیں۔ مریم نواز وہ سی ایم بننے جا رہی ہیں جو میں کہوں کہ انیل کپور نے کھلنائک فلم میں ایک رول ادا کیا تھا، اب مریم نواز اسی کی کاپی کر رہی ہیں، جگہ جگہ جا کے اپنی ویڈیوز بنا رہی ہیں، کبھی اسکول میں جا کے بنا رہی ہیں، کبھی روڈ پہ بنا رہی ہیں، کبھی دکانوں پہ بنا رہی ہیں۔ تو یہ سارا ایک ایسا ناٹک ہے کہ جو عوام کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام ان کی اس باتوں پہ خوش ہوگی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام کا تو جو مینڈیٹ تھا وہ بھی آپ نے چوری کیا ہے۔ عوام تو اس حال میں آپ نے کر دیا کہ عوام اپنا احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ اگر عوام اپنا احتجاج کرتی ہے تو اس کو بالخصوص پنجاب پولیس گرفتار ہی نہیں کرتی، اس پر تشدد بھی کرتی ہے۔ کئی ایسی ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں جو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے شیئر کی ہیں، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا تو بتاتا نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا تو پابند ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان کو ایک وزارت مل گئی جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اب خالق مقبول صدیقی کی عمر دیکھیں اور خالق مقبول صدیقی کا عہدہ دیکھیں اور ان کی وزارت دیکھیں کہ ایک پارٹی کے وہ قائد کہلا دیں، چیئرمین کہلا دیں۔ ظاہر سی بات ہے، الطاف حسین پہ پابندی لگنے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان جب وجود میں آ گئی تو ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ فی الحال خالق مقبول صدیقی ہیں۔ اب خالق مقبول صدیقی ایک پارٹی کا سربراہ ہونے کے بعد اب ان کو ایک ایسی وزارت دی جا رہی جس کا کہیں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے حکومتی ارکان کے ساتھ، کہ یہ ایک ایسی وزارت ہے، بس یہ کسی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب آپ نے اتنے 17 ووٹ
کہ وہ بھی عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آپ کو سیٹیں ملی، آپ نے وہ ووٹ شہباز شریف کو دی، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ ایک وہ وزارت جو کسی کام کی نہیں ہے۔ گورنرشپ کے لیے ایم پاکستان کی بہت تیزی سے رابطے چل رہے تھے، لیکن ایم پاکستان کو گورنرشپ بھی نہیں ملے گی۔ گورنرشپ جو سندھ کی ہے وہ سندھ کے یا تو مسلم لیگ نون کا بندہ لایا جائے گا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا بندہ لایا جائے گا۔ ایم پاکستان کو گورنرشپ سندھ کی نہیں ملے گی، یہ بات ذرائع سے کنفرم ہے۔ اور مصطفیٰ کمال صاحب دوسری طرف یہ بھی مریم نواز کی طرح بہت میڈیا پہ آ رہے ہیں، جگہ جگہ میڈیا پہ ضرور آتے ہیں یہ، کیونکہ اب سب کو پتہ چل گیا کہ الیکٹرانک میڈیا پہ کچھ نہیں ہونے والا، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا ہے۔ یہ جتنے لوگ بھی ہیں صرف اور صرف عمران خان صاحب کی کاپی کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ماضی میں عمران خان صاحب پہ جب الیکٹرانک میڈیا پابندی لگی تو عمران خان صاحب کی جو پاپولرٹی ہے، عمران خان صاحب جتنے پاپولر ہوئے 2022 کے بعد، وہ عمران خان صاحب سے سوشل میڈیا سے ہوا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب ہر ٹائم ایکٹیو تھے۔ ہر ٹائم عمران خان صاحب کو کوئی بیان آ جاتا تھا، کچھ گھنٹوں بعد بیان سوشل میڈیا پہ عمران خان دے دیتے تھے، وہ وائرل ہوتا رہتا تھا، تو عمران خان صاحب اس سے زیادہ فیمس ہوئے۔ تو اب ان لوگوں نے وہی چیز اپنائی ہے، یہ مصطفیٰ کمال، یہ گورنر سندھ کمران ٹیسوری جو گزشتہ کئی ٹائم سے یہ کچھ بھی کرتے ہیں تو فوراً جے ڈی سی کو انہوں نے ساتھ ملایا، جے ڈی سی کا یہ ظفر اقبال ہے، یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بس یہ ویڈیوز بنا دیتے ہیں، اور بس اسی طرح یہ لوگ فیمس ہیں۔ اسی طرح مریم نواز بھی کر رہی ہے۔ اور دوسری بات، بہت ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا لوگوں نے ٹرینڈ چلایا ہوا ہے، اب یہ جو جے ڈی سی کا ظفر اقبال ہے، لوگوں نے اس کے بارے میں ٹرینڈ چلایا کہ یہ اہل تشیع ہے، اور اس نے یہ جو اہل تشیع کے جو سربراہ ہیں، یہ جو جتنا یہ فنڈز لیتے ہیں زکوٰۃ عطیات، پہلی بات تو میں بھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ دیکھو یہ اہل تشیع پہ نہیں لگتی۔ اگر اہل تشیع اپنے آپ کو نبی کی آل، یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، تو ان کے اوپر تو دیکھو نبی نے خود بتایا کہ نبی کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، نبی کی آل کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو اگر یہ لوگ اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں تو ان کے اوپر تو زکوٰۃ لگتی نہیں، یہ زکوٰۃ لیتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنی زکوٰۃ کا پیسہ لے رہے ہیں یہ واپس علماء پہ، علماء مطلب یہ جتنے پروپیگنڈے کرتے ہیں اسلام کے لیے وہ سارا پیسہ یہ اس پہ استعمال کرتا ہے، بعض لوگ ایسے کہہ رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک ظفر اقبال کی بات ہے تو دیکھیں، اگر وہ اہل تشیع ہے، وہ اگر وہ پیسہ لے رہا ہے، لیکن ہم دیکھیں ہم کراچی میں رہنے والے ہیں، اور ہم نے جو ظفر اقبال کو دیکھا ہے کہ بھائی اس کی مختلف ویڈیوز ہیں یا اس کے جتنے یہاں جے ڈی سی کا دسترخوان ہے، تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے بھائی وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ اپنے جیب میں نہیں ڈالتا۔ اگر وہ اہل تشیع ہے تو لیکن وہ جتنے لوگوں سے زکوٰۃ، عطیات، صدقات وغیرہ لے رہا ہے وہ سارے کے سارے وہ غریب لوگوں کو دے رہا ہے، اور یہ غریب لوگ کوئی اہل تشیع نہیں ہے، یہ ہمارے جیسے ہی ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، یہ بھی ہم لوگوں نے فرقہ بانٹا ہے۔ دیکھو انسانیت کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فنڈ نہ دو یا اہل تشیع ہے، میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آپ آگے آ جائیں نا، آپ آگے آ کے لوگوں کی مدد کر لیں۔ یہ تاریخ تو گواہ ہے، جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے، دیکھو جو اچھا کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے تو اس کے اوپر برائی یہی آتی ہے، اس کو دبایا جاتا ہے، اس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ ظفر اقبال کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، ظفر اقبال کو دبایا جا رہا ہے۔ لیکن میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ دیکھو یہ ظفر اقبال کو اپنے جیب میں نہیں ڈالتا، یہ ظفر اقبال لوگوں کی خدمت ہی کر رہا ہوتا ہے، غریبوں کو فروٹ کے ٹھیلے لگا کے دے رہا ہوتا ہے، چپس کے کیبل لگا کے دیتا ہے، جو لیبارٹریاں بنائی ہیں وہ فری کی ہیں ان کی، ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹ کی پڑھائی کے لیے یہ کرتے ہیں، تو لازمی نہیں ہے کہ یار یہ ایسے کام کریں، یہ کچھ وہی علماء کے فتنے ہیں، کچھ ایسے علماء کے فتنے ہیں، انہوں نے اپنے مرشدوں کو، اپنے مریدوں کو اس طرح بنایا ہوا ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں وہ اسی طرح سوشل میڈیا پہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔
باقی ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ JDC کا ایسا کام ہو۔